عزیزان ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ آج اس کی توفیق و عطا سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس نماز جمعہ کو ہماری بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ جن کے دلوں میں بارگاہ خدا میں آنے کی سچی تڑپ اور سچا جذبہ ہوتا ہے، اللہ ان کے لیے انتظام بھی فرما دیتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ آپ کے اندر بارگاہ خدا میں مسجد مبارک میں آنے کی سچی تڑپ تھی، سچا جذبہ تھا، تو اللہ نے آنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ پچھلی جمعۃ المبارکہ میں میں نے سن 3 ہجری کی عظیم جنگ احد کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی تھیں، جس میں حضور کے چہیتے چچا، سگے چچا، اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی جنگ احد اور غزوہ احد کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کر رہا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ اسی کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اگر واقعی ہمارے سینوں میں ایمان کا چراغ روشن ہے تو اس عظیم تاریخ کو سننے کے بعد ہمارے اندر جوش پیدا ہوگا، ولولہ پیدا ہوگا، اپنے دین، اپنے مذہب سے سچی محبت پیدا ہوگی اور اپنے مذہب کے لیے، اللہ و رسول کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پچھلے ہفتے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کفار مکہ نے 3000 کا لشکر تیار کیا مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے، اور انہوں نے ہزاروں دینار بھی رقم جمع کر لی تاکہ ان سے طرح طرح کے ہتھیار خریدے جائیں، گھوڑے خریدے جائیں، اونٹ خریدے جائیں، اور پھر مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اور تیز طوفان اور خطرناک آندھی کی طرح یہ لشکر مکہ المکرمہ سے روانہ ہوا مدینہ منورہ کی بستی پر حملہ کرنے کے لیے، اور کفار مکہ بھی یہ سمجھ رہے تھے اور آس پاس جتنے بھی قبیلے تھے جو اسلام کے دشمن تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اب اسلام کا بالکل آخری وقت آ چکا ہے،
اب کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو بچا نہیں سکتی. اب اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا اور محمد عربی جو نیا دین لے کر آیا یہ دین بھی اب باقی نہیں بچے گا. مگر ان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. کہ کفار مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں, حالانکہ اللہ کا صرف یہی فیصلہ ہے کہ اپنے نور کو مکمل کرے اگرچہ کفار و مشرکین کو برا لگے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ 3000 کا لشکر وہاں سے روانہ ہوا. پیچھے چند نوجوان باتیں کر رہے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ مسجد میں آئے ہیں تو باتیں مت کریں. باتیں کرنے کے لیے آپ کا گھر پڑا ہوا ہے, پوری گلی کوچے خالی پڑے ہوئے ہیں, کہیں بھی جا کے باتیں کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ اللہ کے گھر پہ آئیں تو کچھ باتیں سنیں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف کے بیٹے کیسے تھے. 14 سال کی جوانی میں ان کے اندر کیا جوش و ولولہ تھا, اور آج کے مسلمان 20-25 سال ہونے کے بعد بھی ان کی کیا حیثیت ہے, ان کے اندر کس قدر جوش ہے, وہ تو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. اس لیے تاریخ میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ ہمارا آئینہ کتنا صاف و شفاف تھا, ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں, اور تباہی کیوں آ رہی ہے, بربادی کیوں آ رہی ہے, اس کو آپ دیکھیں. تو وہ 3000 کا لشکر روانہ ہوا, اور مقام ابوا ایک مقام ہے جو آپ نے بارہا پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا علماء سے. کچھ مقام پر حضور کی والدہ محترمہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پاک ہے. اسی مقام پر آپ انتقال کر گئی تھی. حضور کم و بیش 6 سال کے تھے اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا تھا. کافروں کا لشکر وہاں پہنچا تو ابو سفیان جو کافروں کا لیڈر تھا, قائد سا سربراہ تھا, جنرل تھا, اس کی بیوی ہندہ نے کہا کہ یہاں پر سنا ہے کہ محمد عربی کی والدہ کی قبر ہے, چلو ان کی قبر تلاش کرتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیوں, تو کہا کہ قبر تلاش کرنے کے بعد ہم اسے کھودیں گے, اور کھودنے کے بعد محمد کی والدہ کی ہڈیوں کو اپنے قبضے میں کر لیں گے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے کس قدر نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ حضور کی والدہ محترمہ جن کو انتقال ہوئے ایک طویل زمانہ 50 سال تقریباً گزر چکے ہیں, مقام ابوا میں ان کی مزار پاک آج بھی عاشقان رسالت وہاں پہنچتے ہیں, چوری چھپے وہاں پہنچ کر فاتحہ دیتے ہیں, جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو ان کی قبر بھی کھودنے کی کوشش کی گئی. ہندا نے مشورہ دیا کہ قبر کھودی جائے اور ہڈیاں نکال لی جائیں, جو بھی ان کی ہڈیاں ملیں. پوچھا گیا کیا کرنا ہے, کہا ہم جنگ پہ جا رہے ہیں, مسلمانوں سے جنگ ہونے والی ہے, اور مسلمان کتنے بہادر ہیں ہمیں غزوہ بدر میں اس کا اندازہ ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم شکست کھا جائیں اور ہمارے بہت سے بہادر مسلمانوں کے قبضے میں چلے جائیں. اگر ہم کو مسلمانوں نے شکست دے دی اور ہمارے بہادر ان کے قبضے میں چلے گئے تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ تمہارے پیغمبر کی ماں کی ہڈیاں ہمارے پاس ہیں, ان ہڈیوں کے بدلے میں ہمارے قیدیوں کو رہا کر دو, اور ان ہڈیوں کے بدلے میں ہماری قیدیوں کو رہا کر دو. وہ ہماری قیدیوں کو رہا کر دیں گے, ان کی والدہ کی ہڈیاں ہم ان کے حوالے کر دیں گے. اور اگر ہمیں کامیابی مل گئی اور مسلمان شکست کھا گئے تب بھی ہم ان سے کہیں گے کہ تمہاری پیغمبر کی والدہ کی ہڈیاں ہمارے پاس ہیں, اتنی رقم ہمیں دے دو, یہ ہڈیاں ہم سے واپس لی جاؤ. یعنی ہم ان کو بلیک میل کریں گے, پیسہ حاصل کر لیں گے. تو جب ہندا نے یہ غلیظ اور ناپاک مشورہ دیا تو خود قریش کے ہی جن کے پاس سمجھ بوجھ تھی, عقل تھی, انہوں نے کہا یہ مشورہ بہت گھٹیا تمہارا مشورہ ہے, یہ اس قابل ہے کہ اس کو قدموں سے رون ڈالا جائے, یہ قابل عمل نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم نے قبر کو کھود کر قبر والے کی بے حرمتی کرنے کی رسم جاری کر دی تو ہمارے باپ داداؤں کی قبریں بھی محفوظ نہیں رہیں گی, ہمارے بھی دشمن ہیں. کل کو وہ ہمارے باپ داداؤں کی قبروں کو کھود کر ان کی بے حرمتی کریں گے اور یہ بہت بڑی رسم جاری ہو جائے گی. تو یہ اللہ نے خوف ان کے دل میں ڈالا. اس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب کی والدہ محترمہ کی حرمت کی حفاظت فرمائی. اب یہ پورا قافلہ 3000 کا روانہ ہو چکا ہے, اور میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ حضور رحمت عالم نے صحابہ کے اصرار سے مدینہ منورہ کی باہر نکل کر
احد پہاڑی کے دامن میں جنگ کرنے کے لیے آمادگی ظاہر فرمائے اور آپ تیار ہو کر باہر تشریف لائے۔ 1000 کا اسلامی لشکر تھا ساتھ میں، اور مقام شیخین میں جب حضور پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے بچے بھی جنگ میں شرکت کے لیے تیار ہو چکے ہیں، جن کی 14 سال سے بھی کم عمر ہے۔ آپ نے ان تمام بچوں کو واپس کر دیا۔ پھر اس سلسلے میں نے 2 بچوں کا واقعہ بیان کیا، حضرت ابو رافع خدیج جن کی عمر 14 سال سے بھی کم تھی، اور حضرت سمرہ بن جندب جن کی عمر 14 سال سے بھی کم تھی۔ اللہ کے رسول نے ان دونوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی تھی، چونکہ ایک بہادر بہت تھے اور ایک تیر انداز تھے، اور دونوں کے اندر جنگ میں شریک ہونے کا بہت بڑا جذبہ موجود تھا۔ تو جب کسی قوم کے جوانوں کے اندر اس قسم کے جذبے ہوتے ہیں تو وہ قوم آگے بڑھتی ہے، وہ قوم ترقی کرتی ہے، اور دنیا کی کوئی بھی قوم ایسی قوم کو ہرا نہیں سکتی جس قوم کے بچے ایسے بہادر ہوتے ہوں، اور جس قوم کے بچوں کے اندر اتنی طاقت و قوت ہوتی ہو کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کریں، اور ان کے اندر دشمن کے قدم اکھاڑنے کی طاقت ہو اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی طاقت ہو۔ اور ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے کہ ہم بچوں کو بھوت پریت سے ڈراتے رہتے ہیں، اور چھپکلیوں سے، چوہوں سے، بلیوں سے، کتوں سے، نہ جانے کس سے ڈرا کر بچوں کو بچپن ہی میں بزدل بنا دیا جاتا ہے، اور نوجوان ہونے سے پہلے ان کے دل میں طرح کی خوف اور طرح کی دہشت بیٹھ جاتی ہے، تو دشمنوں کا مقابلہ کیا کر سکیں گے؟ ابھی کتنے کیسز ایسے ہوئے موب لنچنگ میں، نوجوانوں کو 10 گنڈوؤں نے، 5 ہندوؤں نے اور بھیڑ کے نام پر ان کو مار کے قتل کر دیا گیا، اور ہمارا مسلم نوجوان جس کی عمر 18 سال 20 سال 25 سال 30 سال ہے، باڈی بلڈر ہے، طاقت توانائی ہے، جم کرنے والا ہے، مگر وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے ویڈیو میں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، جبکہ پتہ ہے کہ یہ ہمیں معاف کرنے والے نہیں، ان کے دل میں رحم نہیں ہے، یہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ تو معافی کے لیے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ ان کا مقابلہ کرو، ان کو تھپڑ مارو، ان کو جھاپڑ مارو، ان کا مقابلہ کر کے شہید ہو جاؤ، مگر یہ ہمت ہی نہیں، یہ حوصلہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ان کے گھر والوں نے ان کو یہ حوصلہ دیا ہی نہیں تھا۔ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنے حوصلے مضبوط ہوتے ہیں، ایمان جس قدر بلند ہوتا ہے انسان کے اندر ویسے ہی حوصلے آتے ہیں، ویسے جذبہ ہوتا ہے۔ یہ مقابلہ کرنا، یہ طاقت وغیرہ پر اس کا معاملہ موقوف نہیں ہے، جتنے اچھے عزم و حوصلے ہوتے ہیں انسان اتنا ہی اچھا مقابلہ کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی چھوٹی سی جماعت بھی بڑی جماعت کو ہرا دیتی ہے، اور کبھی کبھی کمزور شخص بھی اپنے سے بڑے زیادہ طاقت والے کو میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے اس قسم کے ویڈیو 50 دیکھے ہوں گے کہ شیر نے ایک بھینس پر حملہ کیا اور بھینس نے اپنے سینگوں سے شیر کا مقابلہ کر کے اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے؟ کہاں جنگل کا شیر راجا اور کہاں بھینس جس کی شیر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، مگر اگر اس نے اپنا عزم دکھایا، حوصلہ دکھایا تو دشمن بھی بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ تو جب تک ہماری قوم میں اور مسلمانوں کے اندر ابو رافع خدیج جیسے جوان پیدا ہو رہے تھے، جابر بن سمرہ بن جندب جیسے نوجوان پیدا ہو رہے تھے، اور محمد بن قاسم جیسے کریل نوجوان پیدا ہو رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو آنکھیں دکھا دیتا، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کرتا۔ آج تو کھلم کھلا گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا ہمارے کان اس لیے تھے کہ ہم حضور رحمت عالم کی شان میں گالیاں سنیں؟ ایسی بدتمیزیاں، ایسی گالیاں کہ جن کو مسلمان کو سیکولر ہندو بھی سن نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا ہے، ایسی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ مگر کتنے لوگوں کے اندر جوش آیا اور کتنے لوگوں کے اندر ایمانی غیرت پیدا ہوئی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، کانفرنس کے ذریعے پیغمبر اعظم کے شان میں کھلم کھلا گالیاں بکی جا رہی ہیں جن کو نقل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر ہمارے نوجوان موبائل میں مست ہیں، ان کو فکر نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، آقائے دو عالم نے نوجوان بچوں کو واپس کر دیا، باقی لوگوں کو لے کر آپ آگے تشریف لے گئے۔ 1000 کے لشکر میں تقریباً 300 منافق موجود تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جن کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جو خود کو مسلمان کہتا تھا مگر دل میں ایمان نہیں تھا، کافر تھا۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، زبان سے مسلمان کہیں خود کو، دل میں ان کے ایمان نہ ہو، ایمانی غیرت نہ ہو، ایمانی حمیت نہ ہو۔ تو اس نے ایک مقام پر جا کے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی، جب اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی جنگ ہو جائے گی اور مسلمان جنگ کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، اور اس نے پہلے مشورہ یہ دیا تھا کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کے جنگ کریں گے،
مگر دیگر صحابہ کرام بضد تھے کہ نہیں باہر جا کے منہ توڑ جواب دیں گے. تو یہ عبداللہ بن ابی منافق نے کہنا شروع کیا کہ ہمارا مشورہ مانا نہیں گیا تو ہم اب جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. ہمارا مشورہ مانا نہیں گیا تو ہم کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں, اپنے آپ کو تباہی میں ڈالیں. لہذا اس نے 300 لوگوں کا اپنے جمع کیا کہ چلو بھی چلو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری بات نہیں مانی گئی. اس کو ایک بہانہ مل گیا. لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ خطرہ کا وقت ہے, 3000 کا لشکر آ رہا ہے, ان کے پاس ہتھیار موجود ہیں. ایسے وقت میں ایک ایک آدمی بھی قیمتی ہے, ایک ایک سپاہی بھی قیمتی ہے. تم عین جنگ کے وقت بہت دھوکہ دے کے جا رہے ہو. مگر وہ تیار نہ ہوئے اور وہیں سے 300 واپس چلے گئے اور 1000 اب یہ 700 کی تعداد میں مسلمان باقی بچے. عبداللہ بن ابی یہ سمجھ رہا تھا کہ جب ہم 300 کی تعداد لے کر واپس چلے جائیں گے تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے, ان کے پیر ڈگمگا جائیں گے اور پھر وہ بھی میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنی ہار تسلیم کر کے حضور کا ساتھ چھوڑ کر وہ سب کے سب مدینہ واپس آ جائیں گے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ان کے حوصلوں کو پست کر دیں گے. اس کو معلوم نہیں تھا کہ محمد عربی کوئی معمولی قائد کرام نہیں ہے. حضور رحمت عالم کسی معمولی قائد کرام نہیں ہے. حضور ایسے قائد ہیں جو سب سے بڑے کائنات کے قائد ہیں. ان سے بڑا کوئی لیڈر نہیں, ان سے بڑا کوئی مرشد نہیں, ان سے عظیم کوئی انسان نہیں, ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں. حضور رحمت عالم جان عالم کے بارے میں وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے, یہ اپنی قیادت چھوڑ دیں گے. اس کو پتا نہیں تھا کہ محمد عربی کو اللہ نے ایسا عزم حوصلہ عطا فرمایا ہے کہ آپ نے دین کے تحفظ کے لیے اور دین کے بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے مکمل طریقے سے تیار کر رہا تھا. عبداللہ بن ابی منافق یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمان یہ تتر بتر ہو جائیں گے. اس کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمان جو 700 کی تعداد میں آئے ہیں یہ کوئی کرائے کے ٹٹو نہیں ہے, کسی سیاسی پارٹی کے کرائے کے ٹٹو نہیں کہ ان کو پیسے دے کے بلایا گیا ہو. یہ حضور کے پروردہ تھے, یہ حضور کے غلام تھے جو حضور کے ایک اشارے پر اپنی جان و مال, عزت و آبرو سب کچھ قربان کرنے کا سچا جذبہ رکھتے تھے. اس کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے کہا اللہ عز و جل تمہیں غارت کرے, تمہیں تباہ کرے, تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. مگر دھیان رکھنا اللہ ہمیں بھی اور حضور کو بھی تم سے بے نیاز کر دے گا. نہ ہمیں تمہاری کوئی حاجت ہے نہ حضور کو تمہاری کوئی حاجت ہے. حضور رحمت عالم مقامی شوط میں پہنچے. ادھر کفار مکہ احد میں پہنچ چکے ہیں, 3000 کا لشکر ہے اور حضور رحمت عالم شوط کے مقام پر پہنچے. فجر کے وقت ہو چکا تھا اور یہ مقام شوط ایسا مقام ہے جہاں سے احد پہاڑ نظر آتا ہے. وہاں سے مسلمانوں کو کافروں کا عظیم لشکر بھی نظر آ رہا تھا. حضور نے کہا نماز فجر کا وقت ہے, چلو بلال اذان دو. حضرت بلال نے اذان دی. اس کے بعد جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی, اس کے بعد وہاں سے حضور روانہ ہوئے اور روانہ ہونے کے بعد آپ بھی احد پہاڑی کے دامن میں تشریف لے آئے. آپ تشریف لے آئے, تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد آپ نے پہلے خطاب ارشاد فرمایا. تمام صحابہ کے مابین آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, تقریر کی, آپ نے توحید کا درس دیا, رسالت کے اہمیت و شان بیان فرمائی, ناموس رسالت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے آپ نے بیان فرمایا. تقوی پر آپ نے زور دیا اور آپ نے جہاد کی فضیلت اور جہاد کی اہمیت بیان فرمائی اور مسلمانوں کو دین حق کے لیے جہاد کرنے کی ترغیب دی. حضور نے ایک بہت لمبا چوڑا خطاب فرمایا. صحابہ کرام ہماتن گوش ہو کر سماعت فرما رہے تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے حضور کا خطاب ارشاد و سماعت فرمایا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں, ان کے دل پہلے ہی سے روشن تھے اور زیادہ روشن ہو گئے. ان کے دل میں جذبات ابھر گئے اور جسم کا حصہ ایک ایک حصہ اور جسم کا ایک ایک عضو اور جسم کا ایک ایک بال زبان حال سے گویا کی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا. ان کے دل میں دین کے لیے مر مٹنے کا سچا جذبہ پہلے ہی سے پیدا تھا اور اس کے اندر نکھار پیدا ہو گیا. حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی فرمائی, صحابہ کو میمنہ اور میسرہ پر قائم فرمایا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر کو, اب یہاں سے سننے کی بات ہے, حضرت عبداللہ بن جبیر کو بلایا. 50 تیر اندازوں کو بلایا جو تیر چلانے کے اندر بڑے ماہر تھے, مہارت تامہ رکھتے تھے. آپ جو لوگ وہاں تشریف لے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ احد پہاڑی جہاں پر حضرت امیر حمزہ کا مزار پاک ہے, بالکل اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی اور بھی ہے جس کو عربی میں جبل العینین کہا جاتا ہے. عین کہتے ہیں پانی کے چشمے کو, چونکہ اس پہاڑی کے اوپر 2
جوش میں ابھرتے تھے، اس لیے اس کو جبل العینین کہا جاتا تھا۔ حضور رحمت عالم نے اپنے 50 تیر اندازوں کو بلایا اور کہا تم لوگ سفید وردی پہنو، سفید لباس پہنو تاکہ تم لوگ پہچاننے میں آ جاؤ۔ اور اس کے بعد آپ نے عبداللہ بن جبیر کو ان کا لیڈر قائد بنایا اور کہا تم لوگ اپنی تیریں لے کر کمان لے کر اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جانا اور وہاں جا کر تم وہیں بیٹھے رہنا، تمہیں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیچھے سے حملہ ہونے کا اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے کفار و مشرکین پیچھے سے حملہ کر دے، اگر وہ اوپر پہنچ گئے اور ہم نیچے رہیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا، تم لوگ اوپر رہنا اور ہمیشہ کافروں پر دشمنوں پر تیر برساتے رہنا، تمہارے ہاتھ رکے نہیں، تیر مسلسل برساتے رہنا، کیونکہ جہاں تیر برستے ہیں وہاں دشمن آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں، گھوڑے آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں، اونٹ آگے نہیں آ پاتے ہیں، اور خبردار اترنے کی کوشش مت کرنا۔ حضور نے تنبیہ فرمائی چاہے جیسے حالات ہوں تم 50 لوگوں کو اسی مقام پہ رہنا ہے، تمہیں اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم یہ دیکھنا کہ ہم نے کافروں کو مار بھگایا ہے اور مسلمان کافروں کو دوڑا دوڑا کر مار رہے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں، تب بھی تم اترنا نہیں، تیر برساتے رہنا۔ اگر تم یہ دیکھنا کہ معاملہ دوسرا ہو چکا ہے، کافر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں کافر گھس گھس کر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور تم یہ دیکھنا کہ پرندے مسلمانوں کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تب بھی خبردار تم اترنے کی کوشش مت کرنا، جب تک کہ میں پیغام نہ بھیج دوں تب تک تم اترنا نہیں۔ یہ حضور کی سیاسی بصیرت تھی۔ حضور سیاسی معاملات میں بھی اپنی بے مثال، آپ بے مثال سے بے نظیر تھے، اور سیاسی معاملات میں بھی کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آج دنیا میں بڑے بڑے سیاستداں ہوئے ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہوئے ہیں، مگر جیسی سیاست آقا دو عالم نے فرمائی ہے نہ کبھی کسی نے کی ہے، نہ صبح قیامت تک ویسے سیاست کر سکتا ہے۔ آپ کی نگاہیں دور رس وہ سب کچھ دیکھ لیا کرتی تھی جو کوئی عام آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ آپ کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہاں سے خطرہ ہے، تو آپ نے 50 لوگوں کو وہاں بٹھایا اور تنبیہ فرما دی کہ اترنا نہیں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے ان کو نصیحت کر دی ہے اور نصیحت کرنے میں مبالغہ کیا ہے، اے اللہ تو گواہ ہو جانا، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس کے بعد جب تیر انداز 50 اوپر بیٹھ گئے اور سب بندی شروع ہو گئی تو باضابطہ پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جنگ کا آغاز کیسے ہوتا ہے اگر اس کو میں تفصیل سے بیان کروں تو پھر وقت میں اتنی گنجائش نہیں، کئی ہفتے گزر جائیں گے تفصیل بیان کرتے کرتے۔ بہرحال میں اہم گوشے بیان کر رہا ہوں، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور اسلامی اتہاس، اسلامی تاریخ آپ کے نظروں کے سامنے رہے، اور پھر ہمارے اندر بھی کچھ جذبہ پیدا ہو جائے تاکہ ہماری بخشش کا نجات کا سامان ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا ابو عامر راہب۔ حضور رحمت عالم جب مکہ المکرمہ میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، تو یہ راہب اوس و خزرج جو بعد میں مسلمانوں کا انصار کہلائے، اوس و خزرج کے اندر بڑا مقبول تھا، اور یہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہوں گے، اور اپنے دشمنوں کو دھمکی دیتا تھا کہ جب وہ پیغمبر آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ مگر جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ والے جو ابو عامر سے محبت کرتے تھے، ابو عامر کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، اس کی مجلس محفل گرم رہتی تھی، وہ سب کے سب اس کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، تو اس کی محفل خالی ہو گئی، اس کو نذرانے ملنے بند ہو گئے، تو وہ حضور کا دشمن ہو گیا، اور پھر وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ چلا گیا۔ اور جب احد کی جنگ میں 3000 کا لشکر آیا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو یہی ابو عامر راہب بھی ان کے ساتھ آیا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اور اس نے کفار مکہ سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدینہ والے مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میری بڑی شان وہاں بلند ہے، وہ لوگ میری محفل میں آ کے میرا ہاتھ چومتے تھے، جب ہم تمہارے ساتھ جا کر ان سے جنگ کریں گے اور جب وہ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو وہ محمد عربی کا ساتھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بھی آیا جنگ کرنے کے لیے، 50 لوگوں کو لے کر وہ مسلمانوں کے سامنے آئے۔ جنگ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اور آنے کے بعد اس نے انصار سے، مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے خطاب کیا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ ارے میں ابو عامر ہوں، تمہارا رہبر، تمہارا رہنما، جن کے پاس تم آ کے بیٹھا کرتے تھے، جن کی تم تعظیم کرتے تھے، ارے میں وہی تو ہوں۔ جو مسلمان وہ سمجھ رہا تھا کہ جب ہم مسلمانوں کے سامنے جا کر اپنا تعارف کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم کون ہیں تو مسلمان حضور کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں گے اور سارا معاملہ تتر بتر ہو جائے گا، اور کفار مکہ جیت جائیں گے، جنگ ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور مسلمان شکست کھا جائیں گے۔ مگر حضور کے غلاموں نے جب اس خبیث کا چہرہ دیکھا اور اس کی باتیں سنی تو انہوں نے بیک زبان کہا، لا نعم اللہ بکا عین یا فاسق، اے فاسق و فاجر، اللہ تیری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے، ہماری نظروں سے دور ہو جا، تو کافر و مرتد ہے، تو حضور کا دشمن ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے تیر برسانا شروع کر دیا مسلمانوں کے اوپر۔
اور جب مسلمانوں پر تیر برسے تو مسلمانوں نے بھی اس کا جواب دیا، اور مسلمانوں نے پتھر برسائے، تیر برسائے اور تلواروں سے مقابلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابو عامر میدان جنگ چھوڑ کر اپنے 50 آدمیوں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ عز و جل کے رسول نے اس کو بددعا دی، اور وہاں سے بھاگنے کے بعد وہ نہایت ذلت کے ساتھ تباہ و برباد ہو گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور رحمت عالم نے تلوار باہر نکالی اور آپ نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں سے کہ کون شخص ہے جو اس تلوار کو لے گا اور اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ حق ادا کرنا کیا بہت بڑی بات تھی۔ حضور نے جب اعلان فرمایا تو کوئی آگے نہیں آیا۔ حضرت زبیر نے ہمت کی آگے آنے کی، حضور نے کہا تمہیں تلوار نہیں ملے گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے گا اور اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ 3 مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا تو ایک بہت بہادر سپاہی، بہت بہادر صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ بہت عظیم صحابی کا نام ہے، اور غزوہ احد میں آپ نے ایسی ایسی بہادری کی جوہر دکھائے ہیں کہ آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وقت رہا تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو دجانہ آگے تشریف لائے اور کہا حضور پہلے یہ بتا دے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے، ہمیں اس تلوار کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دشمنوں پر اتنے حملے کیے جائیں کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، اس میں دندانے پڑ جائیں، تلوار بیکار ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تلوار ہمیں دے دیں، ہم اس تلوار کا حق ادا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا ہاں تم حق ادا کر سکتے ہو۔ تلوار ان کو دے دی۔ حضرت ابو دجانہ تلوار لے کر کافروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور باقاعدہ جنگ ہوتی ہے۔ حضرت ابو دجانہ کے مقابلے میں جو بھی آتا تھا ایک ہی تلوار میں اس کا کام تمام ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو دجانہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ دشمنوں پر غضبناک ہوتے تھے تو اپنی جیب سے ایک لال کپڑا نکالتے تھے، لال رومال، اس کو اپنے ماتھے پر باندھتے تھے، گویا کہ کفن باندھ لیا کرتے تھے، اور جب وہ لال کپڑا اپنے ماتھے پر باندھتے تھے تو دیکھنے والے کہتے تھے کہ آج ابو دجانہ بہت غضبناک ہیں، آج ان کے جلوے ہیں، آج دشمن کی خیر نہیں ہے۔ اس دن بھی جب تلوار ملی تو انہوں نے وہ کپڑا نکالا، اپنے ماتھے پر باندھا اور دشمنوں کے مقابلے کے لیے وہ آمادہ ہو گئے۔ جو بھی آتا ایک ہی تلوار میں 2 ٹکڑے اس کے ہو جاتے۔ یہ حضرت ابو دجانہ کا معاملہ تھا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ میں دیکھا کہ ابو دجانہ تلوار لے کر میدان میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے مقابلے میں ایک بہت بڑا بہادر سپاہی کافروں کا آیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا اب دیکھتا ہوں کہ ابو دجانہ ان سے کیسے مقابلہ کرتا ہے۔ اب کرتے ہیں، یہ تو بہت بہادر ہے، قریش کا جانا مانا پہلوان ہے، دیکھتا ہوں ابو دجانہ کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگا کہ دونوں کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے۔ وہ کافر جو زرہ پہنے ہوا تھا، خوف پہنے ہوئے تھا، وہ تلوار لے کر آتا ہے، حضرت ابو دجانہ پر بہت گہرا زبردست حملہ کرتا ہے، مگر وہ اس تلوار سے جو حضور نے دی تھی اس حملے کو روکتے ہیں اور پھر ایک زوردار اس کے کندھے پر ایسا زوردار حملہ کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ وہ تلوار اس کے کندھے پر لگی، اس کے سینے کو پیٹ کو چیرتے ہوئے وہ تلوار اس کے ران سے نیچے سے نکلتی ہے، آدھا جسم ادھر گرتا ہے، آدھا جسم ادھر گرتا ہے۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے کعب بن مالک سے کہا کہ کعب بن مالک تم نے کیسا منظر دیکھا، کیا تم نے تلوار کا حملہ دیکھا؟ میں ہوں ابو دجانہ۔ پھر وہ فخر کے انداز میں اپنی بہادری بیان کرتے رہے۔ بہرحال اس طریقے سے جنگ ہوتی رہتی ہے، اور جنگ ہوتے ہوتے پھر حضرت علی مولا کائنات، حضرت سعد بن ابو وقاص، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت سعد بن ربیع، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائے ہیں کہ کفار مکہ پست ہو گئے، ان کے زمین کے پیر زمین سے اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کافروں کا جو سرغنہ تھا طلحہ بن ابو طلحہ یہ میدان میں آیا، حضرت علی شیر خدا نے ایک ہی تلوار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے، اس کا بھائی میدان میں آیا، حضرت امیر حمزہ نے اس کے شانے پر یہاں پہ تلوار ماری اور تلوار اس کے جگر کو کاٹتے ہوئے آر پار ہو گئی، وہ قتل ہو گیا۔ اس کا دوسرا بھائی میدان میں آیا، حضرت سعد بن ابو وقاص نے اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد طلحہ بن ابو طلحہ کے مسلسل 4 بھائی میدان میں آتے ہیں، حضرت علی مولا کائنات اور دیگر صحابہ نے مل کر ان کو قتل کیا۔ پھر وہ کافروں کا جھنڈا جو شخص بھی پکڑتا تھا وہ مارا جاتا تھا۔ مسلسل 11 کافر اور کافروں
کافروں کے 11 سورما بہادر مارے گئے. جب 11 سورما بہادر ان کے مار دیے گئے اور دیگر لوگ بھی مار دیے گئے تو پھر ان کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے ہی میں غنیمت محسوس ہوئی. اور وہ جو پورے عزم و ارادے کے ساتھ آئے تھے مسلمانوں کو مارنے کے لیے, نیست و نابود کرنے کے لیے, مسلمانوں کے جیالوں نے, ان کے شاہینوں نے اور ان کے سورماؤں نے اور حضور کے غلاموں نے ایسا جچا چپا ان پر وار کیا اور ایسا زبردست حملہ کیا کہ وہ میدان جنگ میں ٹک نہ سکے اور بھاگنے پر وہ مجبور ہو گئے. اس لیے ہمارے امام اہل سنت نے کیا یہ خوب فرمایا ہے, وہ چکا چاق خنجر سے آتی صدا, مصطفیٰ تیری شوکت پہ لاکھوں سلام, ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں, شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام, مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی, ساقی شیر شربت پہ لاکھوں سلام. یہ تھوڑا سا میں نے پس منظر بیان کیا. اب اس کے بعد جب کفار مکہ بھاگ گئے اور مسلمان اپنی تلوار رکھ کر, اپنے نیزے اور اپنی ہتھیار رکھ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے, کفار مکہ جن مالوں کو چھوڑ کر بھاگے تھے مسلمانوں نے جمع کرنا شروع کیا. تو وہی 50 لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے جن سے حضور نے فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے نیچے اترنا نہیں, ان میں سے 40 لوگ اتر آئے. حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے کمانڈر تھے, کہا نہیں اترنا نہیں, حضور نے منع فرمایا. کہا نہیں اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کافر بھاگ چکے ہیں, اب یہاں رہنے کوئی مسئلہ نہیں, چلو نیچے ہم لوگ بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں اور مال غنیمت جمع کریں. 40 لوگ باہر, 40 لوگ اتر کر آگے, 10 لوگ اوپر بیٹھے رہے. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں کافر تھے اور وہ بھی کافروں کے لیڈر تھے, بہت بہادر تھے, جب وہاں سے کفار مکہ بھاگے تو احد پہاڑ کے پیچھے انہوں نے سب کو جمع کر لیا اور جمع کرنے بعد کہا ایک بار اور حملہ کر کے دیکھتے ہیں مسلمانوں پر, اگر ہم یوں ہی چلے گئے تو ہماری پوری عرب میں ناک کر جائے گی, لوگ تھو تھو کریں گے کہ بدر کے میدان میں بھی مارا گیا تعداد زیادہ تھی, یہاں بھی مارا گیا تعداد زیادہ تھی, چلو ایک بار اور حملہ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے لشکر کو جمع کیا اور اسی پیچھے سے گھوم کر اسی جبل العینین جہاں پر حضور نے 50 لوگوں کو بیٹھایا تھا اور کہا تھا یہاں سے حملے کا اندیشہ, تم لوگ اترنا نہیں, وہیں سے انہوں نے حملہ کیا. اور یہ 10 لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا مگر 10 کے 10 شہید ہو گئے. جبل العینین پر حضرت خالد بن ولید نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ یہ 10 لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے, شہید ہو گئے. مسلمان نیچے, کافر اوپر ہیں, ان کے پاس تیر ہیں, نیزے ہیں, بھالے ہیں, اور مسلمان نیچے, ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں, چونکہ بے خبر تھے. وہ سمجھے کہ اب تو ہم میدان جنگ جیت چکے ہیں, مقابلہ کرنے کی اب کیا ضرورت. اور جب اچانک اوپر سے تیر برسنے لگے, اچانک تلواریں برسنے لگی تو مسلمان حواس باختہ ہو گئے, وہ سمجھ نہ سکے یہ کیا ہو گیا. اور حالات ایسے دگرگوں ہو گئے کہ مسلمانوں کی 3 جماعتیں ہو گئیں. کچھ مسلمان خوف و دہشت کی وجہ سے مدینہ منورہ واپس آ گئے, اللہ اکبر. پھر بعد میں اللہ نے ان کو معاف فرما دیا, اب ان کو کچھ کہنا جائز نہیں. حضرت عثمان غنی بھی ان لوگوں میں تھے جو مدینہ واپس آ گئے تھے, جنگ کے خاتمے کے بعد دوبارہ وہ وہاں گئے, مگر اللہ نے دنیا ہی میں ان کو معافی کا پروانہ دے دیا حضور کے صدقے میں. یہ بہت بڑی ان سے لغزش ہو گئی تھی مگر اللہ نے معاف فرمایا. ایک جماعت جا کے پہاڑوں میں چھپ گئی, کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا, اور ایک جماعت حضور کے ساتھ رہی, میدان مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہی. تو یہ کہنا غلط کہ مسلمان شکست کھا گئے. ہاں, مسلمانوں کی وہ جماعت جو میدان چھوڑ کر مدینہ آ گئی تھی وہ جماعت شکست کھا گئی تھی. باقی مسلمان جو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا شکست کھا گئے تھے. اس میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے, حضرت علی شیر خدا بھی تھے, حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے, حضرت سعد بن ابو وقاص بھی تھے, حضرت سعید بن ربیع بھی تھے, حضرت قتادہ بھی تھے, حضرت انس بن نضر بھی تھے, اس طرح کئی حضرات تھے, حضرت ابو دجانہ بھی تھے. یہ لوگ میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور کافروں کا مقابلہ کرتے رہے. اسی ہمہ ہمی میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے, تقریباً 70 صحابہ نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے, بہت سے صحابہ زخمی ہوئے. انہی شہید ہونے والوں میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو حضور کے چہیتے چچا تھے, جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانی پیش کی تھی, جن کے مسلمان ہونے سے مکہ المکرمہ میں اسلام کو غلبہ, اسلام کو شوکت اور اسلام کو شان حاصل ہوئی تھی. ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ وحشی نامی ایک شخص نے غزوہ احد میں, میدان احد میں شہید کر دیا تھا. اب وہ کیسے شہید ہوئے, اس کا پورا واقعہ کیا ہے, پھر صحابہ کرام نے ایسے سخت حالات میں حضور کی طرف سے کس قدر دفاع فرمایا اور کیسی کیسی قربانیاں پیش کی, انشاءاللہ میں اس کو اگلے ہفتے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور گزارش کرتا ہوں جو حضرات آئے ہوئے ہیں وہ بھی آنے کی کوشش کریں, اور دیگر حضرات کو بھی لا سکتے ہیں تو ان کو لانے کی وہ زحمت گوارا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سورہ فاتحہ پڑھ لیں.